ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے پھر شہباز زیدی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جنرل آصف یاسین ملک صاحب، فارمر سیکٹری ڈیفینس کور کمانڈر رہے ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی شکریہ مجھے بلانے کا۔ سر یہ فرمائیں، آج بدنصیب انسیڈنٹ ہوا پھر کراچی یونیورسٹی میں، اور خاص طور پہ ٹارگیٹ چائنیز کو کیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ اب واقعہ جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا وسیع کینوس پر دیکھنا چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب شروع ہو رہا ہے ایک کام جو نئے ماحول کے مطابق ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ ہم نزدیک جا رہے ہیں، وہ ان کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ سی پیک وغیرہ کو رول آف کیا جائے۔ اچھا، تو اس صورت میں اب یہ چائنیز کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، بلوچستان لبریشن آرمی نے کلیم کیا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا ایک دہشت گرد گروپ ہے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے نا کوئی لاجک نہیں ہے کراچی میں آ کے آپریٹ کرنے کی۔ بھئی تم اگر وہ ہے تو وہاں بلوچستان میں کر کے دیکھو۔ تو یہ اس لیے ایک میسیجنگ کی جا رہی ہے، اور بڑی دیدہ دلیری سے انہوں نے کیا ہے۔ وہ عورت کی تصویر وغیرہ بھی چھاپی ہے، اون کیا ہے۔ تو جب تک حکومت اس کے خلاف سخت کارروائی نہیں کرے گی، اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اب میرے خیال میں وہ جو نعرہ تھا بلوچوں کی، جو کیا کہتے ہیں ان کی جو حق تلفی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب اب تو کیا کہتے ہیں باز گشت ماضی ہے۔ اب تو اگر آپ دیکھیں ریکوڈک کا بھی جو معاہدہ وغیرہ ہوا ہے، اس میں بیشتر جو اس کی ارننگ وغیرہ ہے وہ بلوچستان کو جائے گی۔ اب بلوچستان میں جو سی پیک کا انفراسٹرکچر بن رہا ہے، اس کا فائدہ بلوچستان کو ہوگا۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، اس کو دو طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے۔ ایک تو بلوچستان کے اندر جو ہے اس نیریٹو کو ٹھوس اقدامات سے چیلنج کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے خلاف سیکیورٹی آپریشنز کو تیز کیا جائے، ان لوگوں کو جو ہے نپٹا جائے اور ایک صحیح ریسپانس دی جائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سندھ پولیس اس کو ڈیٹیل میں انویسٹیگیٹ کرے گی، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو سزا دی جائے گی۔ اور اس کے لیے اور بھی ضروری ہے کہ حکومت پاکستان ایک سخت قسم کا اس پر بیان جاری کرے کہ سی پیک جو ہے ہماری ایک نیشنل انٹرسٹ میں ہے، بڑا ضروری ہے، اور کسی دوسرے ملک کے کہنے پر ہم اس کو سلو یا روکیں گے نہیں۔ میں اگر آپ کا یہ جواب سمجھنے کی کوشش کروں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اسپانسرڈ ہے اور یہ رجیم چینج کی انیشیٹو ہے؟ جی جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے دنیا بھر میں جب یہ اس قسم کی دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک جو اندرون ملک ان کو مدد کی جا رہی ہوتی ہے، اور دوسری باہر سے ان کو ریسورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ اسمبلی میں دیکھ لیں، اسمبلی کے فلور پہ لوگوں نے کھڑے ہو کے ریاست پاکستان کو برا بھلا کہا ہے، اور کسی نے آگے سے جواب نہیں دیا۔ اور تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، اس کے دونوں پہلوؤں کو جو ہے نا ہمیں بڑا سخت جواب دینا چاہیے، اور وارن کرنا چاہیے کہ اس قسم کی ٹالریٹ نہیں کی جائے گی فارن انٹرفیئرنس بھی، اور اندرونی جو لوگ بیراروی کا شکار ہیں اور اس میں انوالوڈ ہیں، یہ ان کو دیکھیے۔ یہ بلوچستان کے بارے میں مغربی حکومتوں کے جو ان کے جو خواب ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کی سٹوریاں آپ کو نکل آئیں گی۔ گریٹر بلوچستان کے نقشے نکلے تھے ویسٹرن کنٹریز سے، جس میں پاکستان، افغانستان اور ایران کے بلوچستان کو جوڑ کر اور بنایا گیا تھا۔ اور یہ آپ دیکھیے گا، یہ سوچ اس لیے ہے کہ یہ اگر اس قسم کی خدا نخواستہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے، تو اس میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ افغانستان، پاکستان اور ایران تینوں کے لیے ایک عذاب جان بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ جنرل صاحب آپ کی پوسٹ پہ امپورٹنٹ کور کمانڈر رہے ہیں، یہ جو بی ایل اے ہے اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کیا ہے؟ آج ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون سوئسائڈ بمبر بھی انہوں نے کریٹ کر لی، تو ان کی کیپیسٹی کیا ہے اور ان کا مین فائنانسر آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس کا مین فائنانسر جو ہے وہ ہندوستان ہے، اور اس کو شے دی جا رہی ہے مغربی ممالک کی طرف سے۔ جو وہ کلبھوشن یادو ہے وہ اسی چیز کا آرکیٹیکٹ تھا، اور وہ یہی کام کر رہا تھا یہاں پر۔
وہ تو ایک کیا کہتے ہیں زندہ ثبوت، زندہ سے مراد ہے ایک انسان موجود ہے جس نے یہ سب کچھ ایڈمٹ کیا ہے، اور اگر آپ اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو وہ کراچی تو روز مزے سے آیا کرتا تھا. تو اس لیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ انڈین سپانسرڈ ہے، لیکن انڈیا کو جو ہے شے دی جا رہی ہے مغربی ممالک کی طرف سے. اس میں مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ان کا ایکولی انٹرسٹ ہے کہ یہاں پر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. اس کی کیپیسٹی ٹی ٹی اے یا ٹی ٹی پی، القاعدہ، یہ بی ایل اے، یہ کیپیسٹی اس کی کہاں رینج کرے گی؟ دیکھیے کیپیسٹی ان کی جو ہے نا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو اربن ایریا میں اس قسم کی آئسولیٹڈ کارروائی کرنا، اور دوسری ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا آگے کھڑے ہو کر لڑیں. تو ان کی لڑنے والی کیپیسٹی تو نہیں ہے، لیکن یہ جو اربن ایریا میں ہوتا ہے، اور میں تھوڑا سا اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کراچی جیسے شہر جس کی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں آلموسٹ ناممکن ہے اس قسم کے واقعات کو روکنا. صرف اس کا علاج یہ ہے کہ احتیاط کیا جائے، جو پاسبل ٹارگٹس ہیں ان کے اوپر سیکیورٹی سخت کی جائے. اب مثلاً یہ جو چائنیز لوگ تھے، یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ان کی گاڑیاں چینج ہوتی ہیں، ان کے ٹائمنگ چینج ہوتے ہیں. یہ روز اس گاڑی پر آتے تھے، روز اس ٹائم پر آتے تھے، تو بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کے خلاف ٹارگٹ. اور بہت سے پیسو میئرز ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کے لیے رکھے جاتے ہیں. یہ خاتون کا جو سوئسائڈ بمبر کریٹ کیا ہے، اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم نے جو بہت سارے پوٹینشیل سوئسائڈ بامبرز کو انٹرویو کیے، پھر ہم نے ایک ریہیب سینٹر بھی بنایا تھا. ان کے اوپر بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، کئی دفعہ پیسے ہوتے ہیں، غربت ہوتی ہے، ڈرگز بھی ہوتے ہیں یہ لوگ، اور بڑے بہت ہوتے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بامبر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اچھا جی آج ہم ٹیسٹنگ پہ جا رہے ہیں اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اور 1-2 دفعہ ہم نے جو شہر میں پشاور میں یا شاید کوہاٹ میں بامبر تھا، وہ رو پڑا. اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے زبردستی یہاں کہا ہے، اور انہوں نے کہا اگر تم نہ ہوئے تو تمہارے باپ کو گولی مار دیں گے. اس قسم کے پریشرز ہوتے ہیں. اب یہ خاتون کافی عمر کی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولاد ان کے قابو میں ہو کہ بھئی تم نے اولاد کو بچانا ہے تو پھر خود مر جاؤ. بالکل ٹھیک. یہ آپ نے یہ فرمایا سر کہ ایک تو یہ جو امریکن طرف ہم ڈائیورٹ ہوئے ہیں، دوسرا یہ ریجیم چینج کی انیشیٹو، کیا ہم نیئر فیوچر میں ایبسلیوٹلی یس بھی کہنے جا رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے گی اگر کوئی غیرت مند قیادت ہے تو. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ایبسلیوٹلی یس اگر کر دیا تو جو آگ لگے گی اس کا یہ میرے خیال میں ہماری سول جو حکومت ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا ملک کے اندر. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایبسلیوٹلی یس کی طرف جائیں گے سر؟ جی ایبسلیوٹلی یس کی طرف جائیں گے؟ خدا نہ خواستہ جی، اس کے ان کو کنسیکوینسز کا شاید اندازہ نہیں ہے. یہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کا بہت ہی خطرناک نتائج ہوں گے، اور پھر شاید ہم نہیں نپٹ سکیں گے اس سے. سر آپ کا بڑی مشکل سے ہم نکلے یہ ٹیررزم کی اس کے اندر سے. جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آپ نے